السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں صادقی ٹی وی۔ ایک بار ایک راجہ نے اپنے وزیر جو انسان کی خوبیوں کو پڑھنے میں ماہر تھا اسے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا ملازم تلاش کر کے لائے جو باصلاحیت ہو، محنتی ہو، لگن اور ایمانداری سے کام کرنے والا ہو۔ اسی دن سے وزیر نے ایک ایسے نوجوان کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس میں یہ سب خوبیاں موجود تھیں، جس کی ملازمت کے لیے بادشاہ کو تلاش تھی، مگر اتنی خوبیوں کا مالک نوجوان جیسے بادشاہ کی ملازمت کے لیے پیش کیا جا سکتا تھا ایک دم کہاں ملتا ہے۔ ایسے ملازمت کے ملنے میں وقت لگ ہی جاتا ہے۔ کافی وقت کے بعد وزیر کو ایسا نوجوان ٹکرایا جس میں یہ سب خوبیاں موجود تھیں۔ وزیر نے نوجوان کو اپنی تلاش اور مقصد سے روبرو کرایا تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان پہلے سے ہی ایک جگہ ملازمت کرتا ہے، مگر پھر بھی نوجوان محل کی ملازمت کے لیے تیار ہو گیا۔ نوجوان کو لے کر وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ آپ کو جیسے ملازم کی تلاش تھی میں ڈھونڈ کر لے آیا ہوں، حاضر خدمت ہے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے بادشاہ کو یاد ہی نہ رہا کہ بادشاہ نے وزیر سے کس کام کے لیے ملازم تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا ہے اور ہمارے پاس فی الحال کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب آپ اس نوجوان کو لے ہی آئے ہیں تو ہم اپنے دفتر میں چپراسی کی پوسٹ پر اسے رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ کے اس جواب اور روکے بھیکے رویے پر اگرچہ وزیر کو مایوسی ہوئی لیکن نوجوان ملازمت کے لیے راضی ہو گیا۔ نوجوان نے سوچا اگرچہ یہ ملازمت اس کی صلاحیتوں کی سطح پر سے کافی کم تر ہے، مگر بادشاہ کے یہاں اس چھوٹی پوسٹ پر بھی کام کرتے ہوئے مجھے اپنی محنت، لگن اور صلاحیتوں کے سبب آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ الغرض نوجوان نے اس ملازمت کو قبول کر لیا۔ اگلے روز نوجوان کو بادشاہ کے دفتر میں بھیج دیا گیا۔ نوجوان نے گہرائی کے ساتھ دفتر کا معائنہ کیا۔ دفتر کیا تھا؟ اپنی بوسیدگی، گندگی کا لحاظ سے ویرانی کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ دروازے، کھڑکیاں اور فرنیچر سبھی دھول سے اٹکے ہوئے تھے۔ فرنیچر دیمک لگ جانے کے سبب ٹوٹ چکا تھا۔ کونوں میں مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ نوجوان نے محنت سے دفتر کی صفائی کی۔ نوجوان نے سوچا کیسے دفتر کی موجودہ حالات کو بدلا جائے، جس طرح اس کے سدھار اور تعمیر کے لیے فنڈ مہیا کیا جائے۔ یکایک نوجوان کی نظر دفتر کے اندر ایک بند صندوق پر پڑی۔ نوجوان نے بھی اس صندوق کا معائنہ کیا۔ صندوق کے اندر چند بورے رکھے ہوئے تھے جو رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے بوروں کے منہ کھلوانے کا فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ نوجوان نے جیسے ہی بوروں کو کھول کر فرش پر پلٹا تو اس میں سے لفافے برآمد ہوئے۔ یہ لفافے ان دعوت ناموں کے تھے جو بادشاہ کو دوسرے ملک کے بادشاہوں، نوابوں، رئیسوں کے یہاں ہونے والی تقریبات اور فنکشن میں شریک کرنے کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ ان شاہی لفافوں پر جو چھپی کاری سجاوٹ اور بیل بوٹے بنائے گئے تھے وہ سونے چاندی کے تھے۔ ان کے اوپر قیمتی موتی بھی جڑے ہوئے تھے۔ نوجوان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ان قیمتی چیزوں کو لفافوں سے چھڑا کر انہیں فروخت کر دیا جائے اور ان سے حاصل رقم سے دفتر کے حالات سدھار دیا جائے۔ نوجوان نے سوچا اس کے ذہن نے اسے جو پلان سمجھایا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ اس منصوبے پر عمل کر کے دفتر کو عالیشان بنایا جا سکتا ہے، مگر ان تمام عمل میں اسے احتیاط برتنا بھی بہت ضروری ہے، کہیں اس کی ایمانداری اور ساکھ پر شک نہ ہو جائے۔ اس نے لفافوں سے اس قیمتی چیزوں کو چھڑوانے کے لیے ایک نوکر رکھ لیا۔ نوکر جب لفافوں سے ان قیمتی چیزوں کو الگ کر چکا تو اس نے اس نوکر کے ہمراہ ہی بازار کا رخ کیا۔ نوجوان جوہر کی دکان پر پہنچا اور اس نے ان چیزوں کو وہاں فروخت کر دیا۔ جوہر کی دکان سے ایک تحریر رسید بھی لے لی۔ لفافوں سے ہٹائی گئی ان قیمتی چیزوں کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی تھی اس نے نوجوان نے فرنیچر کی مرمت کرائی، کھڑکی اور دروازے کو درست کرایا، کھڑکیوں پر قیمتی اور خوبصورت پردے لگوائے، ضروری تصاویر اور گلدانوں سے دفتر کو خوبصورت اور پرکشش بنایا۔ اب دفتر واقعی میں ایک شاہی دفتر کی طرح لگ رہا تھا۔
دفتر کے ملازموں کو اس کی محنت اور صلاحیتوں سے حسد ہونے لگا۔ انہوں نے نوجوان کی بادشاہ سے شکایت کی اور کہا کہ نوجوان شاہی خزانے کو لٹا کر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دفتر کا معائنہ کیا جائے۔ بادشاہ جیسے ہی دفتر میں معائنہ کے لیے پہنچا، بادشاہ کو دفتر کی حالت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا کہ دفتر کی سجاوٹ کے لیے تمہیں پیسہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ نوجوان نے بتایا کہ آپ کے محل میں آئے ہوئے دعوت ناموں پر سونے چاندی کی جبی کاری اور موتیوں کے بیل بوٹوں کو چھڑا کر انہیں فروخت کر کے جو رقم حاصل ہوئی، ان سے فرنیچر، دروازے اور کھڑکیاں درست کرائی گئی ہیں۔ سجاوٹ کا سامان بھی اسی رقم سے حاصل کیا گیا ہے۔ باقی رقم شاہی خزانے میں جمع کر دی گئی ہے۔ یہ رسید حاضر خدمت ہے اور یہ ملازم جس سے قیمتی چیزیں لفافوں سے علیحدہ کرائی گئی تھی، اسے ساتھ لے کر ہی بازار سے سجاوٹ کا سامان خریدا گیا ہے۔ اس کی ہی موجودگی میں جوہری کو یہ قیمتی چیزیں فروخت کی گئی ہے اور یہ رسید لی گئی ہے۔ نوکر نے نوجوان کی اس عمل کی گواہی دی۔ بادشاہ نے نوجوان کی محنت، ایمانداری اور لگن سے کام کرنے کی وجہ سے بہت خوش ہوا اور اسے ترقی دے کر وزیر خزانہ بنا دیا۔ یہ نوجوان وزیر خزانہ بن کر بھی اسی طرح محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ اس کی ایمانداری اور ترقی سے حسد کرنے والوں نے بادشاہ سے پھر اس کی شکایت کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام وزیروں کو آج رات میں ہی جس حالت میں بھی ہو لا کر حاضر خدمت کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل کیا گیا۔ نے دیکھا کہ چند وزیر شراب پینے میں مشغول ہیں تو چند جوا کھیلنے میں مشغول ہیں۔ وزیر خزانہ چراغ کی روشنی میں کسی حساب میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے وزیر خزانہ سے دریافت کیا کہ رات کے 2 بجے کس حساب میں مشغول ہے۔ وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ کسانوں سے لگان اور تاجروں سے ٹیکس کے طور پر جو روپیہ وصول ہوا ہے، اس کے حساب میں 1 پیسے کا فرق آ رہا ہے۔ بادشاہ نے 1 پیسہ انہیں دے دیا اور کہا جاؤ، حساب برابر ہو گیا، اب آرام کرو۔ وزیر نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے ہمارے ماتحتوں میں لاپرواہی پیدا ہوگی اور انہیں کام کی ذمہ داری سے بھاگیں گے۔ بادشاہ وزیر کے جواب سے بہت متاثر ہوا اور خوش ہو کر انہیں وزیر اعظم بنا دیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق ملا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اب میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔